دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ رسول اکرم، نور مجسم، شاہ بنی آدم، رسول محتشم، شہنشاہ امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر دن میں 100 مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ عز و جل اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، ان میں سے 30 دنیا کی ہیں اور 70 آخرت کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مجلس تجہیز و تکفین کے عاشقان رسول، مدنی چینل کے ناظرین، اور اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود مختلف کورسز کے اسلامی بھائیوں، جن میں جامعات المدینہ کے سادسہ یعنی 6ٹھی کلاس کے مختلف جگہ پڑھنے والے طلبہ، اور اسی طرح دورہ جسے آخری درجہ کہا جاتا ہے درس نظامی کا، جس میں مخصوص علم دین کی کتابیں جس کورس میں پڑھائی جاتی ہیں وہ درس نظامی کورس، اس کورس کے آخری درجے کے طلبہ بھی ہیں، اور ان کے درمیان اس وقت تجہیز و تکفین تربیتی اجتماع جاری ہے۔ آج 18 ربیع الاول 1435 ہجری ہے۔ اس سے پہلے کہ آج کے تربیتی اجتماع کا باقاعدہ آغاز ہو، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے آئیے جن کی اچھی اچھی نیتیں نہ ہوں وہ نیتیں فرما لیں، اور جن کی کچھ اچھی نیتیں تھیں وہ مزید اچھی نیتیں کر لیں، کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، باعث نزول سکینہ، صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، نیت بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے۔ عالم نیت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، نیک کام بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا، نیک کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ نیز شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنام مدنی انعامات بصورت سوالات عطا فرمایا۔ ان میں سب سے پہلا مدنی انعام نیتوں ہی کا عطا فرمایا۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے حسب حال اچھی اچھی نیتیں کریں، مگر ٹھہریے، شیخ طریقت امیر اہل سنت کا مدنی پھول سماعت فرمائیے، دوسروں کی موجودگی میں نیت کا اظہار کرتے ہوئے احتیاط فرمائیے۔ دل میں نیت نہ ہونے کے باوجود جان بوجھ کر اس لیے ہاتھ اٹھانا کہ دوسروں پر اثر قائم ہو کہ یہ نیت کر رہا ہے، یہ جھوٹ دھوکہ ہے۔ الحمدللہ عز و جل بیان کا سلسلہ ہے، مکمل بیان بالثواب ہو پائے یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے۔ موت آنے کا بیان۔ جب
موت کا وقت قریب آئے اور علامتیں پائی جائیں تو سنت یہ ہے کہ داہنی کروٹ پر لٹا کر قبلے کی طرف منہ کر دیں۔ زندگی اور موت کی ہے یا الہی کشمکش، زندگی اور موت کی ہے یا الہی کشمکش۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ چت لٹائیں اور قبلے کو پاؤں کریں کہ یوں بھی قبلے کو منہ ہو جائے گا، مگر اس صورت میں سر کو قدرے اونچا رکھیں۔ اشفعی یا حبیبی یوم الجزاء، اشفعی یا حبیبی یوم الجزاء، اشفعی یا حبیبی یوم الجزاء، انت شافعنا سلام علیک۔ قبلے کو منہ کرنا دشوار ہو کہ اس کو تکلیف ہوتی ہو تو جس حالت پر ہے چھوڑ دیں۔ اشفعی یا حبیبی یوم الجزاء، انت شافعنا سلام علیک۔ سورہ یاسین شریف کی تلاوت اور خوشبو ہونا مستحب، مثلا لوبان یا اگربتیاں سلگا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ جانکنی کی حالت میں جب تک روح گلے کو نہ آئی اسے تلقین کریں، یعنی اس کے پاس بلند آواز سے پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، مگر اسے اس کے کہنے کا حکم نہ کریں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو تلقین موقوف کر دیں۔ ہاں، اگر کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے کوئی بات کی تو پھر تلقین کریں کہ اس کا آخر کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ پانی پانی آب زمزم لائیے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب روح نکل جائے تو ایک چوڑی پٹی جبڑے کے نیچے سے سر پر لے جا کر گرہ دے دیں کہ منہ کھلا نہ رہے اور آنکھیں بند کر دی جائیں اور انگلیاں اور ہاتھ پاؤں سیدھے کر دیے جائیں۔ یہ کام اس کے گھر والوں میں جو زیادہ نرمی کے ساتھ کر سکتا ہو، باپ یا بیٹا، وہ کرے۔ جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا
تیرا لباس ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا، جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا۔ پیٹ پر لوہا یا گیلی مٹی یا کوئی بھاری چیز رکھ دیں کہ پیٹ پھول نہ جائے۔ 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا۔ یہ جو طریقہ آپ سیکھ رہے ہیں نا، یہ صرف کوئی تربیتی کورس کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ صرف مطلب مدنی نامہ تو مدنی قافلہ کورس ہو، آگے کا اوپر نیچے سارے اسلامی بھائی ہوں، کوئی سا بھی اسلامی بھائی ہو، یہ ہر فرد کو معلوم ہونا چاہیے۔ گھر میں کسی کی بھی موت ہو سکتی ہے تو اس وقت بالکل ہم آپے سے باہر نہ ہو جائیں، بڑے آرام سے رہیں، ہاتھ سے ہی کریں، پیر سے ہی کریں، آنکھیں بند کریں، جبڑا بند کریں۔ یہاں پر میں مجلس کے اسلامی بھائیوں کو ایک بات بیان کرنا چاہوں گا جو تجہیز و تکفین والے ہیں۔ تجہیز و تکفین والے جتنے بھی عاشقان رسول ہیں وہ توجہ فرمائیں۔ آپ کو فون آیا، آپ اس وقت ان کو چند باتیں، یہ جو مدری پھول ہے نا، ان کو بولے بھائی آنکھیں بند کر دیجئے، انگلیاں سیدھی کر دیں، پیر کی انگلیاں سیدھی کر دیں اور جبڑے اس کو پٹی باندھ دیں۔ اب آپ کہیں گے پٹیاں ہر گھر میں نہیں ہوتی، کپڑا تو ہوتا ہوگا نا ہر گھر میں، کپڑا وغیرہ بندوا دیں تاکہ یہ چیز بند ہو جائے، آنکھیں بند ہو جائیں، انگلیاں سیدھی ہو جائیں، پیر کی انگلیاں سیدھی گھر والوں ہی سے کروا دیں۔ آپ لازمی بات ہے اسی وقت پہنچے، یہ ضروری نہیں، یہ کام کروا لینے چاہیے۔ یہ بھی معلومات کر لینی چاہیے کہ جنازہ کس کا ہے۔ آنکھیں بند کرتے وقت یہ دعا پڑھے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہم یسر علیہ امرہ وسہل علیہ ما بعد واسعدہ بلقائک واجعل ما خرج الیہ خیرا مما خرج عنہ۔ یہ بہار شریعت کے اندر دعا لکھی ہے۔ ممکنہ صورت کے اندر اگر بہار شریعت موجود ہوگی تو یہ دعا پڑھنے کی بھی ترکیب ہو سکتی ہے، ورنہ ایسے مسائل کی کاپی ہونی چاہیے۔ مسئلہ نمبر 7، اس کے پیٹ پر لوہا یا گیلی مٹی اور کوئی بھاری چیز رکھ دیں کہ پیٹ پھول نہ جائے مگر ضرورت سے زیادہ وزنی نہ ہو کہ باعث تکلیف ہے۔ مسئلہ نمبر 11، میت کے پاس تلاوت قرآن مجید جائز ہے جبکہ اس کا تمام بدن کپڑے سے چھپا ہوا اور تسبیح و دیگر اذکار میں مطلقاً حرج نہیں۔ مدنی وصیت نامہ صفحہ نمبر 3 پر وصیت نمبر 1 ہے، اگر عالم نزعہ میں پائیں تو اس وقت کا ہر کام سنت کے مطابق کریں۔ ممکنہ صورت میں سیدھی کروٹ لٹا کر چہرہ قبلہ رو کریں، یاسین شریف بھی سنائیں اور کلمہ طیبہ سینے پر دم آنے تک مسلسل با آواز بلند پڑھا جائے۔ مدنی وصیت نامہ صفحہ 3 وصیت نمبر 2 کا حصہ اول، بعد قبض روح بھی ہر معاملے میں سنتوں کا لحاظ رکھیے، مثلا تجہیز و تکفین وغیرہ میں تعجیل یعنی جلدی اور زیادہ عوام اکٹھی کرنے کے شوق میں تاخیر کرنا سنت نہیں۔ بہار شریعت حصہ 4 میں بیان کیے ہوئے احکام پر عمل کریں۔ تو ہم اسی بہار شریعت حصہ 4 سے احکام بیان کرنے جا رہے ہیں، مگر یہاں میں ایک بات اور بھی بیان کروں کہ ہم نے مکمل آپ کو ساری چیزیں پھر بھی بیان نہیں کی ہیں، تو وہ باتیں آپ کو پڑھنی بھی پڑیں گی، مگر ہمارے عام طور پر ایک ہوتا ہے اسپیشل کیس سے ہٹ کر عام طور پر جو تجہیز و تکفین کے مسائل چلتے ہیں وہ تقریباً کوشش کی ہے کہ بہار شریعت میں جو موجود ہیں ان میں تقریباً اکثر آ جائیں۔ مزید تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے تجہیز و تکفین .dawat-islami.net۔ دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے۔ آپ ایک مریض کے پاس تھے تصور کے اندر، اس مریض کی آپ عیادت کرتے رہے یہاں تک کہ اس مریض کا انتقال ہو گیا، آپ نے انتقال کا وقت بھی پایا،
اس کی آنکھیں آپ نے بند کر لی، ہاتھ صحیح کر لیے، پیر صحیح کر لیا، چہرہ قبلہ رخ کر دیا، کروٹ اس کو دے دی، پیٹ پر کوئی آپ نے گیلی مٹی رکھ دی، اب آپ اس میت کو نہلانے کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ سلطان دو جہاں شہنشاہ کون و مکان رحمت عالم یا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی میت کو نہلائے، کفن پہنائے، خوشبو لگائے، جنازہ اٹھائے، نماز پڑھے اور جو ناقص بات نظر آئے اسے چھپائے، وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور عاشقان رسول، جذبے کے ساتھ، جوش کے ساتھ میت کو نہلانے کا طریقہ سیکھیے اور اپنے لیے ثواب آخرت کا سامان کیجیے۔ آئیے آپ کو شیخ طریقت امیر اہل سنت کے رسالے مدنی وصیت نامہ صفحہ 12 تا 13 پر لکھے ہوئے غسل میت کا طریقہ بیان کرتا ہوں۔ اگر بتیاں یا لوبان جلا کر 3 یا 5 یا 7 بار غسل کے تختے میں دھونی دیں، یعنی اتنی بار تختے کے گرد پھیرائیں، تختے پر میت کو اس طرح لٹائیں جیسے قبر میں لٹاتے ہیں، ناف سے گھٹنوں سمیت کپڑے سے چھپا دیں۔ آج کل غسل کے دوران سفید کپڑا اڑا دیتے ہیں اور اس پر پانی بہاتے ہیں، جس سے میت کے ستر کی بے پردگی ہوتی ہے، لہذا کتھئی یا گہرے رنگ کا اتنا موٹا کپڑا کہ پانی پڑنے سے ستر نہ چمکے، کپڑے کی 2 تہیں یعنی ڈبل کر لیں تو زیادہ بہتر۔ اب نہلانے والا اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر پہلے دونوں طرف استنجا کروائے، یعنی پانی سے دھوئے، پھر نماز کا جیسا وضو کرائے، یعنی منہ پھر کونیوں سمیت دونوں ہاتھ 3 بار دھلائیں، پھر سر کا مسح کریں، پھر 3 بار دونوں پاؤں دھلائیں۔ میت کے وضو میں پہلے گٹوں تک ہاتھ دھونا، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا نہیں ہے، یعنی بعض چیزیں جو سنتیں ہیں ہمارے وضو کے اندر جو زندہ افراد کرتے ہیں وہ میت کو نہیں کروانے۔ البتہ کلی نہیں کروائیں گے، آپ ناک میں پانی نہیں چڑھائیں گے، ناک میں تو پانی چڑھانا ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرماتے ہیں کہ ناک کی نوک پر پانی رکھ کر ہم چھوڑ دیتے تو اس سے استنشاق یعنی ناک میں پانی چڑھانے کی سنت مؤکدہ وضو میں ادا نہ ہوگی اور غسل کا فرض ادا نہ ہوگا۔ تو بہرحال وہ پانی چڑھانے کی اب صورت ہی نہیں، اس پہ جان ہی نہیں ہے کہ پانی چڑھ سکے، کہ یہ اوپر سونگ سکے۔ آپ پائپ کے ذریعے کوئی سنگانا چاہے اور اذیت دے تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ البتہ کپڑے یا روئی کی پھریری بھگو کر دانتوں، مسوڑوں، ہونٹوں اور نتنوں کے پر پھیر دیے جائیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کا بھی عملی طریقہ بھی آپ کو دکھایا جائے گا۔ پھر سر یا داڑھی کے بال ہوں تو دھوئیں۔ اب بائیں یعنی الٹی لیفٹ کروٹ پر لٹا کر، اب جب الٹی کروٹ پر لٹائیں گے تو اوپر کون سی کروٹ آئی؟ سیدھی، رائٹ سائڈ اوپر آ گیا، الٹی نیچے آ گئی۔ لٹا کر بیری کے پتوں کو کا جوش دیا ہوا جو اب نیم گرم رہ گیا ہو اور نہ ہو تو خالص نیم گرم پانی سر سے پاؤں تک بہائیں کے تختے تک پہنچے، پھر سیدھی کروٹ لٹا کر اس طرح ترکیب بنائیں، پھر ٹیک لگا کر بٹھائیں اور نرمی کے ساتھ نیچے کو پیٹ کے نچلے حصے پر ہاتھ پھیریں اور جو کچھ نکلا ہو تو دھو ڈالیں۔ دوبارہ وضو اور غسل کی حاجت نہیں۔ پھر آخر میں سر سے پاؤں تک کافور کا پانی بہائیں، پھر کسی کپڑے سے بدن آہستہ سے پوچھ دیں۔ 1 مرتبہ سارے بدن پر پانی بہانا فرض اور 3 مرتبہ سنت ہے۔ غسل میت میں بے تحاشا پانی نہ بہائیں، آخرت میں 1 قطرے کا حساب ہے، یہ یاد رکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سنتوں بھرا غسل میت دینا انتہائی آسان کام ہے۔
دیکھیں تفصیل ہم آپ کو بیان کریں گے، مگر ابھی تفصیل سے پہلے آپ چند چیزیں تحریر کر لیں، نوٹ کر لیجئے۔ آپ کو ہم بعض مراحل جو ہیں وہ تحریر کرا دیتے ہیں، جب آپ کے ذہن میں ایک مرحلہ ہوگا پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ بڑے آرام کے ساتھ ساری چیزیں دیکھیں گے۔ دیکھیں ابھی آپ کو جو سلسلہ دکھایا جائے گا اس میں بہت ساری تفصیلات ہیں، احتیاطیں بھی ہیں، تو اب آپ تفصیل اور احتیاطوں کے پیش نظر ایسا نہ ہو کہ غسل کے طریقے کے اصل مراحل کو بھول جائیں، تو لہٰذا ابتداءً غسل کے مراحل کو آپ تحریر کر لیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی لکھ لیں تاکہ آپ کو یاد رکھیں۔ صرف 7 مراحل پیش نظر رکھنے، 7 مراحل ہو گئے آپ کا غسل میت ہو جائے گا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ تختے کی دھنی دے چکے ہیں اور میت کو اٹھا کر تختے پر لا چکے ہیں، یہ تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں ہمارے سلسلے کے اندر۔ اب آپ کا سلسلہ آگے جاری ہے، غسل کے ہی 7 سٹیپ ہیں، یعنی میت جب تختہ غسل پر آ گئی 7 مراحل آپ نے پورے کر دیے، غسل میت سنت و برا غسل میت ہو گیا۔ پہلی چیز لکھیے، دونوں طرف استنجا کرانا، میت کو دونوں طرف استنجا کروانا۔ اس کا طریقہ آپ کو بیان کیا جائے گا، احتیاطیں بھی انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھ سکیں گے۔ نمبر 2، وضو کرانا، یعنی فرائض کے جو اعضاء ہیں، چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، پیروں کا دھونا، اعضاء یعنی آپ کے وہی ہوں گے جو فرائض وضو کے ہیں، مگر مقدار سنتوں کے مطابق ہوگی، یعنی چہرہ دھونا تو 3 بار چہرہ دھویا جائے گا، کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا تو یہ بھی 3 بار ہوگا، چوتھائی سر کا نہیں بلکہ پورے سر کا مسح کریں گے، اور دونوں پیر ٹخنوں سمیت 3 مرتبہ دھوئے جائیں گے۔ اب یہ آپ کا دوسرا کام ہو گیا، پہلا کام دونوں طرف استنجا کروایا، دوسرا کام آپ نے وضو کیا، تیسرا کام سر یا داڑھی کے بال دھونا۔ تو داڑھی والے کتنے خوش نصیب عاشقان رسول ہیں کہ دھلی ہوئی داڑھی لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ سرکار کا جب زیارت کرائی جاتی ہے تو داڑھی بھی ہماری دھلی ہوئی ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ تو سر اور داڑھی کے بالوں کو دھونا تیسرا کام۔ چوتھا کام، میت کو آپ الٹی کروٹ دیں گے تو کون سی کروٹ اوپر ہو گئی؟ سیدھی کروٹ اوپر ہو گئی۔ تو سیدھی کروٹ میں اب آپ نے جہاں تک دھویا ہوا تھا، یہ گردن سے آپ نے دھونا شروع کیا، یہاں سے لے کر آخر تک آپ دھوتے چلے جائیں گے۔ تو یہ چوتھا کام ہو گیا۔ پانچواں کام یہ ہوگا کہ اب آپ سیدھی کروٹ دیں گے، جب سیدھی کروٹ دیں گے تو میت کی الٹی کروٹ اوپر ہو جائے گی، تو یہ یہاں سے دھو کر آپ آخر تک جسم کو دھو لیں گے۔ کتنے کام ہو گئے؟ 5 کام۔ چھٹا کام میت کو دوبارہ استنجا کروانا۔ پھر 7واں کام آپ کا کافور کا پانی سارے بدن پر گرانا۔ کون سے 7 کام ہیں؟ 7 کام، پہلا کام دونوں طرف استنجا کروانا، دوسرا کام وضو کروانا، تیسرا کام داڑھی یا سر کے بال کو دھونا، چوتھا کام سیدھی کروٹ آخر تک دھونا، 5واں کام الٹی کروٹ آخر تک دھونا، چھٹا کام استنجا کروانا، 7واں کام کافور کا پانی ڈالنا۔ صرف 7 کام کیا آپ نے، آپ کا سنت و برا غسل میت ہو چکا۔ جی ہاں، اس کی کچھ تفصیلات بھی ہیں، کچھ احتیاطیں بھی کرنی ہیں، اور کس انداز سے کرنا ہے آئیے آپ کو عملی طریقہ دکھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اس میں سب سے پہلے توجہ یہ رہے کہ پہلے تو عرض کیا گیا تھا جیسے ہی کسی شخص کی روح بدن سے جدا ہو تو سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ اس کے اعضاء سیدھے کر دیے جائیں۔ باہر دنیا ہے فانی، نظر نہ کر اس پر،
बाहर आँखों में है कोई दम की ये सारी बाहर आँखों में। अब सबसे पहले वो पट्टियां बांध दी गई थी जो फौतगी के फौरन बाद बांधी गई। अब सबसे पहले ये पट्टी खोली जाएगी, अगर खोलना मुमकिन हो, वरना काट दी जाए। अब जैसे ये पट्टी उतारी गई, ये इसकी गिरा इस तरह रखी गई है कि इसको आसानी से खोला जा सके। जैसे फीते की या तस्मा होता है जूते का, उसकी गिरा है, ये खोल दिया गया। अब इसके बाद मय्यत के लिए जो कफन लाया जाता है, इसमें जो अहम मदनी फूल हैं वो ये हैं कि उमूमन बाज़ार से सिले सिलाए कफन मिलते हैं। तो ये हम में से हर एक इस्लामी भाई को पता है कि आम तौर पर ये जो लोग तिजारत पेशा हैं, ये आम तौर पर इस तरह के काम करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि सुन्नत के मुताबिक मय्यत के कद के मुताबिक कफन हो, ये बहुत मुश्किल है। तो उसमें कमी बेशी होती है, ताकि यहाँ तक भी देखा गया है कि कफनी एक मखसूस शय है, वो इंशाअल्लाह हम उसके बारे में भी सीखेंगे। कफनी जो है वो आगे से तो घुटनों तक होगी और पीछे से बसा औकात ये कमर तक होती है। ये हालत है, मतलब वो इसी हालत में कफन दिया भी जाता है। तो मसनून जो कफन है, इसके हुसूल के लिए बेहतरीन तरीका यह है कि थान बाजार से ले लिया जाए और जैसे तरीका अर्ज किया जाएगा इसके मुताबिक बाआसानी आप कफन तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे मय्यत मौजूद है, मय्यत के जिस्म से वो कपड़े वगैरह अलग किए जाएंगे। इसके बाद मय्यत के बदन पर चादर डाली जाएगी। ये सफेद टुकड़ा था, लेकिन जैसे हमने सुना तरगीब के अंदर कि अमीर अहले सुन्नत ने इरशाद फरमाया कि बेहतर यह है कि कत्थई चादर या डार्क कलर की चादर, और वो भी डबल करके डालें ताकि जब पानी डाला जाएगा तो उसके सित्र के आज़ा ना चमके। मय्यत के सित्र के आज़ा की हिफाजत करना ये जो गुस्ल देने वाले इन पर लाजिम है। अब सबसे पहले ये ऊपर कपड़ा रख दिया गया, इसके बाद कपड़े उतारे जाते हैं मय्यत के। उसमें ये रहे इज़ार, तो जैसे ये शलवार है, पाजामा, ये तो बाआसानी हाथ अंदर दाखिल करके इसको खोला जा सकता है और आराम से ये निकल सकता है। मय्यत को तकलीफ कम से कम हो, इस सूरत में इसका लिबास उतारा जाए। तो अगर तो मय्यत के लिबास अगर सीधा उतरना मुमकिन हो, अब माल ज़ाया ना हो, इस बात को मलूज़ रखना है। अगर लिबास वैसे उतर सकता और इसमें कम तकलीफ हो, कम अजियत हो, तो लिबास सही उतार लिया जाए। वगरना अब बाज़ सूरतें जैसे हमारे ये आस्तीन वगैरह सिलते हैं तो इसके अंदर ये सिलाई होती है, अगर ये आप ये शरई एहतियातें अगर आप कर लें तो ज़्यादा इसमें फ़ायदा है। तो इसमें जो आपकी ये सिलाइयाँ हैं, ये अगर कोशिश करेंगे तो ये बाआसानी एक तरफ की सिलाई अगर उधेड़ देंगे तो ये कुर्ता आराम से उतर जाएगा। अगर लिबास नहीं उतरता तो अब काट के मय्यत की आसानी के लिए मय्यत का लिबास उतारा जाएगा। अब ये तसव्वुर कर लें कि इस तरह ये मय्यत के कपड़े नहीं उतरे तो इसको अलग किया जा रहा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अब ये तसव्वुर कर लें कि ये कुर्ता उतर गया और इसी तरह इज़ार के नीचे जो लिफाफा, ये कपड़ा ऊपर का कपड़ा है, ये कपड़े के नीचे से हाथ डाल के वो इज़ार वगैरह इज़ार बंद खोल के तो ये मय्यत का जो है वो शलवार वगैरह उतार दी गई। इसके बाद जो कफन के लिए कपड़ा लाया जाता है, इस कपड़े के काटने का मखसूस अंदाज है। ये एक लिफाफा है, ये वही बिल्कुल सीधा कपड़ा है। इसको जब हमने काटा तो इसका अंदाज मुलाजा फरमा लीजिए। ये कोने पे आप इस अंदाज पे हाथ अपना रख के, जितना आपके हाथ का साइज है इतना आपने, ये पूरे का पूरा ये चौड़ाई में कपड़ा है, अब इतना एक जितना आपका हाथ का साइज है इतना आप हाथ का साइज रख के इसको यहाँ से काटेंगे कपड़े को। ये बिल्कुल ऐसे ही कटा है, इसको यहाँ से काट के इसको डबल कर लिया। अब ये इस तरीके से साइडों से इसके सिलाई हो गई तो ये लिफाफा बन गया। ये लिफाफा वो है जो गुस्ल देते हुए सित्र पर हाथ ना लगे, इसके लिए तैयार किया गया। ये इतना हो कि कम से कम आपकी कलाई तक आ जाए, फिर ऊपर से इसको ये किसी धज्जी वगैरह से बांध दिया जाए। अब सबसे पहले मय्यत को इस्तिंजा करवाया जाएगा।
اس میں طریقہ کار یہی ہے کہ غسل دینے والا بائیں ہاتھ پر یہ لفافہ چڑھا لے گا، اور اس کے بعد میت کی ٹانگوں کی ہیئت ایسی کی جائے گی کہ جیسے کپڑا ہے تو کپڑے کے اندر سے ستر کے مقام تک ہاتھ پہنچ سکے، اس طریقے سے کپڑے کے اندر سے ہاتھ ڈال کر، بعض اوقات ٹانگ کو تھوڑا سا اٹھانا بھی پڑتا ہے تاکہ جو پیچھے کا مقام ہے تھوڑا سا وہ ستر تھوڑا سا اس پوزیشن میں آ جائے کہ وہاں تک ہاتھ پہنچے، اور اس کو باقاعدہ اوپر سے پانی ڈالنے والا ایک اسلامی بھائی جو معاون ہے وہ پانی ڈالتا رہے گا، اور اس طرح پانی اندر جائے گا تو یہ اس طریقے سے میت کو یہ استنجا کروایا جائے گا۔ عموماً ہمارے ہاں اسلامی بھائیوں کو عام طور پہ جب وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، تو پاکی ناپاکی کے معاملات کا خیال نہیں رکھتے۔ یہ یاد رکھیے، پاکی ناپاکی کے مسائل کا سیکھنا ہم پر فرض ہے، اور ہر وہ احتیاط کہ جس کی وجہ سے، مثال کے طور پر اگر بے احتیاطی کے باعث جسم ناپاک ہو رہا تھا، بے احتیاطی کے باعث کپڑے ناپاک ہو رہے تھے، بے احتیاطی کے باعث کوئی پاک چیز ناپاک ہو رہی تھی، تو اب ہمیں اس کی اہمیت اور قدر کے مطابق احتیاطی تدابیر اختیار کرنا بعض اوقات فرض ہوتا ہے اور بعض اوقات واجب ہوتا ہے۔ اب جو اسلامی بھائی غسل دے رہے ہیں تو جو معاون ہے اس اسلامی بھائی کو آپ مخصوص کر دیں کہ یہ ایک ہاتھ سے، مطلب وہ مگ سے پانی وغیرہ جب ڈالے تو وہ پانی ڈالنے کے بعد وہ نہ مگ کو نیچے رکھے، نہ اس کو کہیں اور ایسی جگہ لگنے دے کہ جس کی وجہ سے کوئی ناپاکی کے قطرات وغیرہ اس بالٹی کے اندر جائیں۔ پہلی احتیاط یہ۔ دوسری احتیاط یہ ہے کہ جب پانی عام طور پہ گرم کیا جاتا ہے، وہ بیری کے پتوں والا پانی، جب یہ نارمل کنڈیشن میں آتا ہے تو اب اس کیا کیا جاتا ہے، اگر وضو نہیں ہے، ہاتھ دھلے ہوئے نہیں ہیں، تو پانی چیک نہیں کر سکتے، پانی مستعمل ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو اسلامی بھائی غسل میں معاونت کر رہا ہے، اس کو سب سے پہلے باوضو ہونے کے لیے آپ کہیں وضو کا مشورہ دیں، وضو کر لیا تو اب اس کے بعد ان کو کہیں کہ آپ کا کام فقط یہ مگ ہاتھ میں رکھنا اور بالٹی کے پاس رہنا ہے۔ آپ مگ سے لوٹے کے اندر پانی ڈالتے رہیں گے، اور لوٹا اتنا بالٹی سے دور رکھا جائے۔ بعض اوقات جسم سے نجاست خارج ہوتی ہے اور کسی ضرورت کی بنا پہ بسا اوقات احتیاط اس میں بھی کریں کہ جس لوٹے سے آپ غسل دے رہے ہیں اس کو بھی نیچے نہ رکھیں۔ یہ اسلامی بھائی پانی دے رہے ہیں، پہلے سب سے پہلے استنجا ہوا، اب جیسے انہوں نے اپنے دوسرا معاون ہے وہ ایک اسلامی بھائی غسل دے رہا ہے، ایک اسلامی بھائی پانی مطلب لوٹے کے اندر ڈال رہا ہے، اور ایک اسلامی بھائی معاونت کرتے ہوئے پانی ساتھ ساتھ بہائے گا۔ اب سب سے پہلے استنجا ہو گیا، استنجا کے بعد یہ جو دھجی ہے بعض اوقات امکان یہ ہے کہ یہ نجس ہو جائے گی۔ اگر نجس ہو گئی کوئی ایسی صورت ہے تو اب یہ ساتھ میں ایک ایسا ڈسٹ بن وغیرہ یا ایسا شاپر آپ رکھیں جس کے اندر یہ دھجیاں آپ ڈالتے جائیں۔ اب یہ استعمال اس کا ہو گیا، یہ ڈال دیا اندر۔ اب اس کے بعد اپنے ہاتھ اچھے طریقے سے نیچے کر کے دھو لیں۔ ہاتھ دھونے کے بعد اب نماز کی طرح وضو کروایا جائے گا۔ تو وضو کے اندر کیا ہے، سب سے پہلے وضو کے 4 فرض ہم نے سیکھے ہیں، وہی 4 فرض پورے کیے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے اب یہ ان کا چہرہ ہے، چہرے پر ایک اسلامی میں پانی ڈالیں گے اچھی طرح، اور نرمی سے محبت اور شفقت کے ساتھ یہ ملتے ہوئے گویا پورا ان کا چہرہ دھو رہے ہیں، اس طریقے سے کہ پیشانی کے بال جہاں عادتاً جمتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو کے درمیان اس پورے حصے پر اچھی طرح آپ نے پانی بہانا ہے۔ یہ پانی بہ گیا، اس کے بعد یہ پہلا فرض ادا ہو گیا۔ اس کے بعد اب دوسرے فرض ہے دونوں بازو کوہنیوں سمیت دھونا۔ پہلے دایاں بازو دھلے گا، وہی دایاں بازو جس طرف چہرہ ہے میت کا۔ اب یہ دایاں بازو جس طرح وضو میں دھوتے ہیں بعینی وہی طریقہ ہوگا، آپ انگلیوں کے پوروں سے دھونا شروع کریں گے، یہ نرمی سے پانی ڈال رہے ہیں اور نرمی کے ساتھ یہ انگلیوں کا خلال وغیرہ کرتے ہوئے اچھے طریقے سے کوہنیوں سے اوپر، یہ آدھی جو آپ کا یہ کوہنیوں کے اوپر کا حصہ آدھا بازو یہاں تک دھو لیں، اس کو 3 مرتبہ اس کو دھو لیا جائے۔ پھر یہ دوسرا بایاں بازو، اس کو بھی اسی طرح دھوئیں گے، پھر اچھی طرح پانی بہا لیں کہ کوئی حصہ خشک نہ رہے۔ یہ دوسرا فرض ادا ہو گیا۔ اس کے بعد تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ سر کا مسح ہو گیا۔ پھر اس کے بعد چوتھا فرض ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ اب یہ دونوں پاؤں اچھے طریقے سے پانی ڈالتے ہوئے جو سنت طریقہ ہے اس کے مطابق دونوں پاؤں یہ دھو لیے جائیں گے، یہاں تک یہ دونوں پاؤں یہ ٹخنوں سمیت دھل گئے، آدھی پنڈلی تک دھو لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ امید ہے یہاں تک تو سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے، جو احتیاطیں عرض کی گئی وہ احتیاطیں ملحوظ رکھنی ہے۔
میت کو استنجا کروانا ہے، پھر اس کے بعد نماز کی طرح وضو کروائیں گے، اس میں سب سے پہلے چہرہ، دونوں بازو، سر اور پھر یہ جو پاؤں، یہ 4 چیزیں ہیں، 3 چیزوں کا دھونا اور 1 چیز کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ اس میں چونکہ کلی نہیں ہے، ناک میں پانی ڈالنا نہیں ہے، اسی طرح یہ پونچے وغیرہ دھونا نہیں ہے، اس میں کیا کریں گے کہ اگر روئی وغیرہ یا گیلا کپڑا ہے تو یہ روئی گیلی کر کے، جیسے یہ پانی روئی پہ لگا کے اچھی طرح یہ ان کے ہونٹوں کے وہ اس سے جو ملے ہوئے ہیں اور اندر دانت وغیرہ یا مسوڑے، اس کو اچھی طرح کر لیا جائے۔ پھر اس کے بعد دوسری روئی لے کر اس کو بھگو کر جو ناک کے نتنے ہیں، یہ نتنوں کے اندر کا مقام یہاں پر بھی اس کا اچھی طریقے سے اس کو بھگو لیا جائے گا۔ یہ وضو ہو چکا۔ اب اس کے بعد جیسے عام طور پہ صابن استعمال کیا جاتا ہے، تو جو ہمارا وہ جو پتے تھے بیری کے پتے، ان کا جوش دیا ہوا قابل برداشت پانی جب یہ ہو تو صابن کی حاجت نہیں ہے۔ صابن اگر استعمال کرنا چاہیں تو جب بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اب صابن استعمال کرتے ہوئے سر پہ اچھی طرح پانی ڈال کے آپ اس سر کو بھی اچھی طرح دھو لیں، صابن وغیرہ استعمال کرنا ہو تو صابن استعمال کر لیں، داڑھی کے بال اچھی طرح دھو لیں۔ یہ 2 چیزیں دھونے کے بعد اب بائیں کروٹ پر میت کو لٹائیں گے کہ دایاں کندھا اوپر آ جائے گا۔ دایاں کندھا یعنی آپ وہی پوزیشن ہے، یہ میں کھڑا ہوں میت کے سر کی طرف، میرا دایاں کندھا یہ بنتا ہے، اب یہ دایاں کندھا اس طرح اوپر آئے گا کہ بایاں کندھا نیچے چلا جائے گا، اور سر سے لے کر پاؤں تک جسم کے ہر حصے پر اس طرح پانی بہا جائے گا کہ یہ پانی تختے تک پہنچ جائے۔ اب یہ اس میں احتیاط ضروری ہے کہ آپ کا یہ کپڑا اتنا سائیڈوں سے بڑا ہونا چاہیے کہ جب آپ کروٹ دلائیں تو یہ پیچھے کا حصہ، جب ظاہر سی بات ہے کروٹ دلائیں گے تو پیچھے کا حصہ اگر کپڑا چھوٹا ہوگا تو وہ بے پردگی کا اندیشہ ہے۔ تو کپڑا موٹا ہو، گہرے رنگ کا ہو، ڈبل ہو، یہ زیادہ بہتر، اور اتنا بڑا ہو کہ جب آپ کروٹ دلائیں تو جب بھی وہ تختے سے کپڑا اوپر نہ اٹھے۔ اس میں بائیں طرف ہمارے اسلام میں کروٹ دلائیں گے، یہ ان کی بائیں سائیڈ ہے، بائیں سائیڈ کی طرف ان کا بدن ٹچ کریں گے، یہ اس طریقے سے اتنا کہ بس پانی پہنچ جائے۔ یہ پورا سیدھا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اب اس کے بعد یہ اسلام بھائی جو غسل دے رہے ہیں اچھے طریقے سے کندھے سے پانی بہائیں گے، سر دھل چکا ہے ان کا پہلے، بقیہ اگر پیچھے کا حصہ کوئی گدی وغیرہ باقی ہے تو وہ دھو لیا جائے، اور اس طرح پانی آگے سے اور پیچھے سے ڈالیں گے کہ تختے تک پہنچ جائے۔ جب تختے تک پہنچے گا تو سارے جسم تک بدرجہ اولا پہنچ جائے گا۔ اب یہ اس کے بعد یہ ان کے بازو، یہاں بازو کو اچھی طریقے سے اس طریقے سے دھوئیں گے کہ یہ بغل اور آگے پیچھے کا حصہ، اس میں اب جیسے صابن استعمال کیا جاتا ہے تو یہاں اب دوبارہ آپ کو اس لفافے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو یہ دوبارہ لفافہ رکھتے ہوئے اگر اندر صابن وغیرہ لگانا چاہیں یا پانی اندر پہنچانا چاہیں تو رانوں کے جو ملا ہوا مقام ہے یہاں پانی پہنچنا مشکل ہے، تو تھوڑا سا رانے کھولنی بھی پڑیں گی اور رانوں کے اندر ہاتھ ڈال کے اچھے طریقے سے آگے پیچھے سے بلا حائل میت کے جسم کو نہیں چھو سکتے، جو ستر کا مقام ہے بلا حائل ستر کے مقام کو نہیں چھو سکتے۔ کپڑا ہے تو یہ بیچ میں حائل ہے، اس صورت میں اس کو چھونا درست ہے۔ اب اس طریقے سے یہ پورے کا پورا پانی اس طریقے سے بہائیں گے کہ جسم کا ایک ایک حصہ بالکل بھیگ جائے۔ یہ پورے کا پورا بائیں کروٹ پہ لٹا کر دائیں کروٹ پہ پانی اس طرح ڈالا گیا کہ ہر حصے تک پانی پہنچ گیا۔ اب وہ دائیں طرف نیچے آ جائے گی اور بائیں کروٹ اوپر آ جائے گی۔ اب یہ ہمارے اسلام بھائی یہ دیکھیں کپڑا آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسکرین پر، کپڑے کی یہ کیفیت ہے کہ کپڑا یہ میت کے تختے پر رہے۔ اس کے بعد آپ نے وہی اسی طریقے سے کندھے کی طرف سے پانی بہانا شروع کرنا ہے، اس طریقے سے سر سے بائیں، کندھے سے بائیں، اس طریقے سے کہ ہر حصہ اچھی طرح دھل جائے۔ اور اس کے بعد یہ بازو اچھے طریقے سے دھلیں گے، بازو کے ساتھ ساتھ یہ بغل اور یہ پیچھے پشت پہ اچھی طرح پانی بہائیں گے۔ اگر حاجت ہے تو پھر وہی کپڑا ہاتھ پر چڑھا کر، لفافہ ہاتھ پر چڑھا کر پھر ہی ستر کے مقام کو ٹچ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح یہ اچھے طریقے سے ایسے کرتے ہوئے پھر ٹانگیں اٹھا کر رانے تھوڑی سی کھول کے اچھے طریقے سے پانی بہاتے ہوئے ہاتھ سے ملنا ہے حتیٰ کہ یہ پورے کا پورا جسم دھل جائے۔ اس کے بعد نرمی سے میت کو اٹھانا ہے اور پیٹ پر نرمی سے ہاتھ پھیرنا ہے۔ یہ تھوڑا سا ان کو اوپر، یہ پورا سٹنگ پوسچر تو نہیں بن سکتا، اتنا ہو کہ تھوڑا سا اوپر آ جائیں، نرمی سے پیٹ پر ہاتھ پھیریں گے۔ اگر نجاست خارج ہو تو اب کیا کریں گے، نجاست کو دھو دیا جائے گا، اس طریقے سے اتنا پانی بہا جائے کہ اب غالب گمان ہو کہ اب نجاست کا اثر باقی نہیں رہا،
تو اب جب نجاست کا اثر باقی نہیں رہا تو انڈرسٹوڈ ہے یہ پاک ہو گیا. اب اس صورت میں وہ دوبارہ غسل کے اعادے کی حاجت نہیں, دوبارہ غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے. 7واں مرحلہ پورے جسم پر کافور کا پانی بہانا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. چند مسائل غسل بھی سماعت فرمائیں. ایک مرتبہ سارے بدن پر پانی بہانا فرض اور 3 مرتبہ سنت ہے. جہاں غسل دیں مستحب یہ ہے کہ پردہ کر لیں کہ سوا نہلانے والوں اور مددگاروں کی دوسرا نہ دیکھے, یہ مستحب ہے. نہلاتے وقت خواہ اس طرح لٹائیں جیسے قبر میں رکھتے ہیں, یا قبلے کی طرف پاؤں کر کر, یا جو آسان ہو. جس طرح یہ جو لکھا ہوا خواہ اس طرح لٹائیں جیسے قبر میں رکھتے ہیں, اس سے کیا مراد ہے؟ قبر میں کیسے رکھتے ہیں؟ قبر میں یوں رکھتے ہیں کہ چہرہ قبلے کی طرف ہو. نہلانے والے کے پاس خوشبو سلگانا مستحب ہے کہ میت کے بدن سے بو آئے تو اسے پتہ نہ چلے ورنہ گھبرائے گا. نیز اسے چاہیے کہ بقدر ضرورت اعضائے میت کی طرف نظر کرے, بلا ضرورت کسی عضو کی طرف نہ دیکھے کہ ممکن ہے کہ اس کے بدن میں کوئی عیب ہو جس سے وہ چھپاتا تھا. یہ ستر کا مسئلہ نہیں ہے, ستر تو دیکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے. مرد کو مرد نہلائے اور عورت کو عورت. مردہ اگر پانی میں گر گیا یا اس پر میہ برسا یعنی بارش ہوئی کہ سارے بدن پر پانی بہہ گیا, غسل ہو گیا, مگر زندوں پر جو غسل میت واجب ہے یہ اس وقت بری جز ذمہ ہوں گے کہ نہلائیں. لہذا اگر مردہ پانی میں ملا تو بنیت غسل اسے 3 بار پانی میں حرکت دیں کہ غسل مسنون ادا ہو جائے, اور اگر ایک بار حرکت دی تو واجب ادا ہو گیا مگر سنت کا مطالبہ رہا. یعنی اس مسئلے سے یہ بھی پتہ چلا کہ غسل میت کرنا یہ زندوں کی ذمہ داری ہے. خود ہی پانی اس تک پہنچ گیا تب بھی یہ ذمہ داری ادا نہیں ہوگی. میت کا بدن اگر ایسا ہو گیا کہ ہاتھ لگانے سے کھال ادھڑ جائے گی تو ہاتھ نہ لگائیں, صرف پانی بہا دیں. نہلانے کے بعد اگر ناک, کان, منہ اور دیگر سوراخوں میں روئی رکھ دیں تو حرج نہیں, مگر بہتر یہ ہے کہ نہ رکھیں. میت کی داڑھی یا سر کے بال میں کنگھا کرنا یا ناخن تراشنا یا کسی جگہ کے بال مونڈنا یا کترنا یا اکھاڑنا ناجائز و مکروہ تحریمی ہے. دوبارہ سنیے, میت کی داڑھی یا سر کے بال میں کنگھا کرنا یا ناخن تراشنا یا کسی جگہ کے بال مونڈنا یا کترنا. کترنا ہوتا ہے جیسے مثال ہم بال کٹواتے ہیں نا, زلفیں کٹوا کر انگلش کٹ کر دیتے ہیں جس طرح, ہم اس کو کہتے ہیں کترنا. اور مونڈنا وہ ہوتا ہے کہ پورا حلق کر دے, اس کو مونڈنا کہا جاتا ہے. یا اکھاڑنا, بال اکھاڑے بھی جاتے ہیں, یہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے بال کس طرح اکھاڑے جاتے ہیں. یہ سب ناجائز و مکروہ تحریمی ہے, بلکہ حکم یہ ہے کہ جس حالت پر ہے اسی حالت میں دفن کر دیں. ہاں اگر ناخن ٹوٹا تو اسے لے سکتے ہیں, ادھڑ گیا ناخن, اب اس کو لے سکتے ہیں. اور اگر ناخن یا بال تراش لیے تو کفن میں رکھ دیں. اگر غلطی سے آپ نے ایسی غلطی کر دی کہ ناخن کاٹے یا بال کاٹ دیے تو اب کفن میں رکھ دیے جائیں. میت کے دونوں ہاتھ تو کروٹوں میں رکھیں, سینے پر نہ رکھیں کہ یہ کفار کا طریقہ ہے.
بعض جگہ ناف کے نیچے اس طرح ہاتھ رکھتے ہیں جیسے نماز کے قیام میں، یہ بھی نہ کریں. میت کے دونوں ہاتھ کروٹوں میں، سائیڈوں میں رکھے جائیں گے. بعض جگہ دستور ہے کہ عموماً میت کے غسل کے لیے کورے گھڑے لے کر آتے ہیں، یعنی آپ سمجھے کہ مٹکے لے کر آتے ہیں. اس کی کچھ ضرورت نہیں ہے، گھر کے استعمالی گھڑے لوٹے سے بھی غسل دے سکتے ہیں. اور بعض یہ جہالت کرتے کہ غسل کے بعد توڑ دیتے ہیں، یہ ناجائز و حرام ہے کہ مال ضائع کرنا ہے. اور اگر یہ خیال ہو کہ نجس ہو گئے تو یہ بھی بات فضول ہے. اولاً تو اس پر چھینٹیں نہیں پڑتی، اور پڑے بھی تو راجے یہ ہے کہ میت کا غسل نجاست حکمیہ دور کرنے کے لیے ہے، تو مستعمل پانی کی چھینٹیں پڑی، اور مستعمل پانی نجس نہیں. جس طرح زندوں کے وضو و غسل کا پانی، اور اگر فرض کیا جائے کہ نجس پانی کی چھینٹیں پڑی تو دھو ڈالیں، پاک ہو جائے گا. اور اکثر جگہ وہ گھڑے وغیرہ مسجدوں میں رکھ دیتے ہیں. اگر نیت یہ ہو کہ نمازیوں کو آرام پہنچے گا اور اس کا مردے کو ثواب ملے گا تو یہ اچھی نیت ہے اور رکھنا بہتر ہے. اور اگر یہ خیال ہے کہ گھر میں رکھنا نحوست ہے تو یہ نیری حماقت، اور بعض لوگ گھڑے کا پانی پھینک دیتے ہیں، یہ بھی حرام ہے. اور اس میں مزید بھی احکام ہے، وارث کا مال ہے یا نہیں ہے، بہار شریعت میں اس کو دیکھ لیا جائے اور سمجھ لیا جائے. مدنی وصیت نامہ صفحہ نمبر 4، وصیت نمبر 7. غسل بارش با امامہ و پابند سنت اسلامی بھائی عین سنت کے مطابق دیں. امیر اہل سنت فرماتے ہیں سادات کرام اگر گندے وجود کو غسل دیں تو لفظ لکھا ہے سگے مدینہ عفی عن، اسے اپنے لیے بے ادبی تصور کرتا ہے. مدنی وصیت نامہ صفحہ 4، وصیت نمبر 8. غسل کے دوران ستر عورت کی مکمل حفاظت کی جائے. اگر ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت کتھائی یا کسی گہرے رنگ کی 2 موٹی چادریں اڑا دی جائیں تو غالباً ستر چمکنے کا احتمال جاتا رہے گا. ہاں پانی ظاہری جسم کے ہر حصے بلکہ روئے روئے کی جڑ سے لے کر نوک پر بہانا لازمی ہے. وصیت نمبر 9. کفن اگر آب زمزم یا آب مدینہ بلکہ دونوں سے تر کیا ہوا ہو تو سعادت ہے. کاش کوئی سید صاحب سر پر سبز امامہ شریف سجا لیں. اسی صفحے کے حاشیے پر حاشیہ نمبر 2 پر لکھا ہے صرف علماء و مشائخ کو با امامہ دفن کیا جا سکتا ہے، عام لوگوں کی میت کو مع امامہ دفنانا منع ہے. کیا شوہر بیوی کے جنازے کو کندھا دے سکتا ہے؟ شوہر اپنی بیوی کے جنازے کو کندھا بھی دے سکتا ہے، قبر میں بھی اتار سکتا ہے اور منہ بھی دیکھ سکتا ہے. صرف غسل دینے اور بلا حائل بدن کو چھونے کی ممانعت ہے. عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے. مزید تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے تجہیز و تکفین .dawat-islami.net. دلا غافل نہ ہو یک دم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، پہلے ہم آپ کو کفن کاٹنے کے طریقے دکھائیں گے اور پھر ہم آپ کو کفن پہنانے کے طریقے کی طرف لے کر جائیں گے. مرد کا سنتوں بھرا کفن 3 لباس ہے. اب آپ اس کو بہت آسان انداز سے سنیں. ازار آپ کو یاد نہیں ہو رہا، آپ کو لفافہ یاد نہیں ہو رہا، آپ کو قمیص یاد نہیں ہو رہی، کیا چیز کرنی ہے، کس طرح کرنا ہے، کاٹنا کیسے ہے، بہت آسان کام ہے. سر سے لے کر پاؤں تک آپ دھاگا لے لیجئے. اتنا کپڑا آپ نے کاٹا تو یہ کاٹنا جو ہوا یہ آپ کا تہبند ہے، اسے ازار بھی کہتے ہیں. اور اتنا زائد کہ جیسے یہاں سے بن سکے اور پیر سے بن سکے، اتنا زائد آپ نے کاٹا تو یہ آپ کا لفافہ ہو گیا. تیسرا، آپ نے جس طرح آپ کا اپنا کرتا ہوتا ہے وہ کرتے کی سائز سے آپ نے کاٹا، یعنی
मैयत के अगर आप पैर की नोक पर रखा आपने कपड़ा, एक सर की नोक पर रखकर काट दिया तब भी सही है, धागा रखा तब भी सही है। इसी तरह मैयत के पैर के नीचे आधी पिंडली तक आपने ये रखा और फिर घुमाकर आधी पिंडली तक कर लिया तो ये इसका कुर्ता बन जाएगा। इसको यहाँ से रखकर काट देना है और इसके बाद इसका गला काटना है। सिर्फ और सिर्फ ये आपने 3-4 काम करने हैं, सुन्नतों भरा कफन तैयार। जी हाँ, ये बड़े अर्ज के हवाले से मैंने आपको बयान किया क्योंकि बड़े अर्ज के अंदर लाज़मी बात है मैयत को लपेटा जाता है, तो बड़े अर्ज के अंदर ये सहूलियात होती हैं। छोटे अर्ज के अंदर ये सहूलत इस अंदाज से नहीं रहती, वो आपको सीना पड़ता है। छोटा अर्ज हो तो क्या करना है, बड़ा अर्ज हो तो क्या करना है, काटने का अंदाज कैसे होगा, साइज कैसे बनेगा, कुर्ता कैसे कटेगा, कुर्ते में चाक नहीं होंगे, कुर्ते के अंदर ये आस्तीनें नहीं होंगी, इस तरह सारी चीज़ें हैं। आइए हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ, अमली तरीके की तरफ। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कफन पहनाना ये एक अहम शय है। कफन पहनाने से पहले कफन बनाना ये उससे भी अहम है। उमूमन जो हमारे यहाँ मार्केट्स में कफन मिलते हैं, कपड़े मिलते हैं, इसमें ये भी याद रखिएगा कफन की कैफियत क्या होनी चाहिए, कफन किस तरह का होना चाहिए। फुक़हाए किराम फरमाते हैं जुम्मा और ईदैन को जो कपड़ा पहनता था उस कपड़े का कफन मुस्तहब है। यानी ज़ाहिर सी बात है जुम्मे को और ईदैन को आदमी अच्छे कपड़े पहनना पसंद करता है, अच्छी क्वालिटी के कपड़े पहनना पसंद करता है, तो जो कपड़ा वो उस कैफियत में पहनता था वही कपड़ा पहना जाए। इसलिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि अपने मुर्दों को अच्छे कपड़ों में कफनाओ, इसलिए कि मुर्दे ये अच्छे लिबास के सबब दूसरों पर फख्र करते हैं, तो इस चीज को भी मुर्दे एक दूसरे में महसूस करते हैं। तो अब वो कपड़ा हो जो अच्छा, औरत के लिए वो लिबास के जो औरत मैके पहनकर अपने वालिदैन के यहाँ पहनकर जाना पसंद करती है, तो ऐसा लिबास हो। अब बेहतर जो है वो मुस्तहब ये है कि सफ़ेद लिबास होना चाहिए। इसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस तय्यबा में ये तरगीब भी दिलाई कि अपने मुर्दों को सफ़ेद कपड़े में कफनाओ। तो अब ये बेहतर ये है कि सफ़ेद कपड़ा हो। अब उमूमन हमारे यहाँ मार्केट में जो कपड़े मिलते हैं वो छोटे अर्ज के भी मिलते हैं। इसका अर्ज बाज़ औक़ात अब तो शायद 1 गज़ रह गया है, 1 गज़ अर्ज वाला भी है। अब ये हमारा चौड़े अर्ज का ये हमने कपड़ा स्पेशली मंगवाया है। अब ये कमो बेश मेरे से 1.5 गज़ है, शायद 1.5 गज़ है या इससे ज़्यादा, पौने 2 गज़ होगा शायद। तो अब इतना चौड़ा कपड़ा होगा तो इसमें आपको सिलाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये अहम चीज़ है। तो अगर आप जब भी खुदा ना खासा ज़रूरत हो, हाजत हो, तो कफन सीना, आमतौर पर लोग इसे मुश्किल समझते हैं, मुश्किल नहीं है। अगर कपड़ा ज़्यादा चौड़ा ले लेंगे तो इसमें आपको आसानी रहेगी, इसमें दरमियान में सिलाई की हाजत नहीं। और ये आप फर्ज कर लीजिए कि कपड़ा सेंटर में यहाँ ये कम अर्ज वाला है, बिल फर्ज हमारा तो अर्ज पूरा है, आप भी बड़े अर्ज वाला कपड़ा ही लीजिए, बिल फर्ज इसका अर्ज पूरा नहीं है, जैसे इतना अर्ज है। अब आप क्या करेंगे, 2 कपड़े आपने दरमियान में जो हमारी ये लाइन है, इस लाइन वाले हिस्से से बीच में से सिलाई कर लेने, कोई मुश्किल नहीं है। ये 2 चादरें होंगी, ये 2 चादरें बीच में से सिलाई हो जाएंगी, वही जब खुलेगा तो ये हमारा पूरे का पूरा वो कफन का ही कपड़ा बन जाएगा। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा सबको। अब सबसे पहले मैयत का जो साइज है वो लेंगे, उसमें धागे वगैरह से या किसी भी चीज से, या एक अंदाजा है 6 फीट, तो आप 6 फीट ले लें। धागे वगैरह से मैयत के सर से लेकर पांव तक एक धागे से मैयत का कद नाप लें। वो कद नापने के बाद आपने बिलफर्ज, ये एक अंदाजे के लिए अर्ज कर रहा हूं, ये देखिए जैसे हमें मैयत के कद का अंदाजा करना है। अब ये मैयत का कद है, अब इतना हमने कद, थोड़ा सा आप चाहें तो 1-2 इंच ज्यादा फालतू रख लें, उसमें कोई हरज नहीं है। अब ये इतना मैयत का साइज है, ये दूसरा कपड़ा है या जो हमने समझे कि इसका साइज लेने के लिए लिया। अब थोड़ा सा इससे फालतू कर लें 2 इंच, ताकि वो मैयत का पूरा सर से लेकर पांव तक ये बदन छुप जाए। ये एक कपड़ा हो गया। अब ये मसलन साइज लिया गया जो मैयत के सर से लेकर पांव तक है, ये कहलाता है इजार। अब ये सर से पांव तक पूरे का पूरा ये कपड़ा है जो मैयत के कद के बराबर होगा। एक तो ये कपड़ा है। अभी आपका कपड़ा बिल फर्ज अगर कम अर्ज वाला है तो 2 काटेंगे, एक आपने काटा, फिर इसी के बराबर दूसरा रख के काटेंगे और बीच में से इसकी सिलाई कर लेंगे। ये समझ में आ गया।
اگر عرض کم ہے، اس کی چوڑائی کم ہے، تو آپ نے جو میت کے سر سے لے کر پاؤں تک کپڑا لیا تھا، اس ایک کپڑا کاٹا، اب یہ اس ایک کپڑے کے اندر میت کو لپیٹ نہیں سکتے، اتنا ہی اسی کے برابر دوسرا کپڑا ہم کاٹیں گے۔ اب یہ سپوز کریں، یہ فرض کر لیں یہ 2 کپڑے کٹ گئے، اب ہم نے کیا کرنا ہے، وہ سینے والا اس ٹائم پہ قریب میں موجود ہوگا، ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک کپڑا اندر سے سلائی کر دے گا۔ یہ جیسے ہمارے ہاں جیسے یہ کرتے کا یہ آستین اندر سے سلتی ہے، اس طریقے سے سلائی کریں گے۔ اب یہ پورے کا پورا کپڑا یہ کھولیں گے تو ایک بڑی چادر بن جائے گی۔ اس کے بعد ایک اور کپڑا ہے جو میت کے سر سے اور پاؤں سے اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ وہ بندش بند جائے، باندھنے میں آسانی رہے، تو آپ اندازاً 4 انچ سر کی طرف سے 4 انچ پاؤں کی طرف سے فالتو رکھ لیں۔ تو جو پہلی ہماری چادر تھی جو کٹی تھی، اسی چادر سے آپ 8 انچ اندازاً اپنے حساب سے، مطلب بندش اتنی ہو کہ سر سے بھی بند سکے اور پاؤں سے بھی بندنے میں دقت نہ ہو، تو آپ 4 انچ سر کی طرف فالتو رکھ لیں، 4 انچ پاؤں کی طرف۔ یہ ہمارا وہ پورے کا پورا وہ کپڑا تھا۔ اس کے بعد اندازاً ہم نے یہ 4 4 8 انچ تقریباً یہ بندش کا اتنا حصہ سر کی طرف ہوگا اور اتنا حصہ ہمارا پاؤں کی طرف ہوگا، یہاں سے اب یہ 2 چادریں ہیں، ایک وہ چادر ہے جو میت کے قد سے بڑی ہے، اتنی بڑی کہ جو باندھنے میں آئے گی، ایک وہ چادر ہے جو میت کے سر سے پاؤں تک۔ اب یہ تیسرا کپڑا وہ ہے کہ جیسے ہی ہمارا کرتا ہے بالکل سیم وہی کرتے کا انداز ہوگا، لیکن یہ جیسے کرتے کے چاک ہیں، یہ چاک نہیں ہوں گے۔ آپ یہ فرض کر لیں یہ کرتا ہے اور کرتے کی یہ سلائیاں نہیں ہیں اور یہ بازو نہیں ہے، اتنا کرتا پیچھے سے آئے گا اور بیچ میں سے گلا بنے گا اور آگے بھی آدھی پنڈلی تک ہو، یہ بہتر ہے۔ تو یہ بالکل سیم ہمارے کرتے والی طرز ہے۔ اس کو قمیص بھی کہتے ہیں، کفنی بھی کہتے ہیں۔ تو قمیص کتنی ہوگی، کفنی آپ نے میت کا جو سر کا حصہ ہے یہ یا تو آپ ناپ لیں، کندھے سے لے کر آپ آدھی پنڈلی تک کسی کپڑے سے ناپ لیں، دھاگے سے ناپ لیں۔ اب یہاں سے آدھی پنڈلی یہاں تک آ رہی ہے، اب یہ کپڑا ہوگا جو نیچے سے آئے گا اور گلا بنے گا بیچ میں، میت میں مرد کا گلا وہ کندھے کی طرف کاٹا جاتا ہے، اب یہ دوسرا کپڑا اس کے اوپر آ جائے گا۔ جیسے یہ دیکھیے یہ ان کا یہاں سے لے کر یہاں تک آ رہا ہے آدھی پنڈلی، اب اس کو ڈبل کر لیں، یہ دیکھیے یہ کپڑا ہے، یہ بالکل بے عینی جو ہمارا کرتا ہے، یہ کرتے کی ایک سائڈ ہوگی، یہ یہاں تک آئے گی کندھے تک، اور کندھے سے اوپر یہ آدھی پنڈلی تک یہاں تک آ جائے، تھوڑا اس کو فالتو کرنا، یہاں تک۔ یہ وہ کفنی ہے جو بے عینی بالکل کرتے کی طرح ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا یہ کرتا، آپ یہ فرض کر لیجئے، دیکھیں سامنے کرتے کا حصہ ہے، یہاں پہ سلائیاں ہوتی ہیں، جیسے یہ چاک ہیں، چاک یہ جو کلی بھی بولتے ہیں اس کو، چاک فرض کریں اس میں نہیں ہے، اور یہ بازو نہیں ہے، بالکل وہی کرتا ہے سیم، یہ ایک حصہ آگے کا اور ایک حصہ پیچھے کا۔ ہمارے چونکہ کپڑے کا عرض بڑا تھا تو اس لیے اس کو کاٹ لیا گیا، اگر سنگل عرض والا کپڑا تو اس طرح اتنا ہوگا تقریباً، اور یہ پورے کا پورا آگے پیچھے آ جائے گا۔ اب آپ نے یہ اتنا رکھا ہے کہ آگے پیچھے دونوں طرف کم از کم پنڈلی تک آ جائے۔ اب اس میں گلا بنانا ہے، گلا کیسے بنے گا، گلا میت کا جو مرد کا ہے وہ گلا یہ جو ہے گردن کی طرف کاٹا جائے گا، کندھے کی طرف، اس طریقے سے اس کو کاٹیں گے۔ اس کا پہلے سینٹر دیکھ لیں، جو سینٹر ہے سینٹر میں ہلکا سا اسے وہ کٹ لگائیں گے، یہ کٹ لگانے کے بعد یہ کندھے کی طرف دونوں طرف اس کو کاٹ دیں گے۔ عورت کا سینے کی طرف اب چونکہ تھوڑا عذر ہوتا ہے، مجبوری ہوتی ہے، اس میں سے گردن نہیں گزر پاتی تو ہم گلے کی طرف بھی تھوڑا سا اس کو کاٹ دیتے ہیں، یہ کندھے کی طرف اور یہ دوسرے کندھے کی طرف، بس اس میں سے یہ میت کا امید ہے یہ سر گزر جائے گا، نہ گزرے تو تھوڑا سا اس کو بھی کاٹ لیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کفن کاٹنے کا عملی طریقہ آپ دیکھ چکے، اب لازمی بات ہے آپ نے میت کو کفن پہنانا ہے۔ تو آپ جب تختہ غسل پر لائے تھے تو آپ نے دھونیاں دی تھی، اب آپ کفن پر لانے سے پہلے بھی دھونی دیں گے، وہی جو اگربتیاں وغیرہ جو خوشبو وغیرہ اس کے گرد پھیری جائیں گی۔ آئیے اس کا طریقہ دیکھتے ہیں۔ جائے گا جب جہاں سے
کچھ بھی نہ پاس ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا۔ اب آپ کو ہم کچھ مراحل لکھوا رہے ہیں، تاکہ آپ کے ذہن نشین رہے، آپ بڑے آرام سے کفن دے سکیں۔ آپ کے مراحل لکھے ہوں گے، اس کی احتیاطیں انشاءاللہ عز و جل جس طرح آپ نے پہلے دیکھا تھا اسی طرح آپ احتیاطوں کے ساتھ تفصیلی مناظر دیکھ سکیں گے۔ مگر آپ کے ذہن میں کچھ چیزیں، چند باتیں ذہن میں رہ جائیں گی، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ذہن نشین کرنا آسان ہوگا۔ کفن کٹ چکا ہے، میت کا غسل ہو چکا ہے، اب صرف مرحلہ کفن دینے کا ہے۔ کفن دینے کی باری ہے۔ جب کفن دینے کی باری ہے تو اب آپ یہاں پر چند سٹیپ لکھیں۔ ایک تو آپ نے کفن کو دھونی دی، پہلا کام، پہلا مرحلہ دھونی دے دینا، ایک کام ہو گیا آپ کا۔ دوسرا کام کفن بچھانا، یعنی پہلے آپ لفافہ بچھائیں گے، اس کے اوپر آپ تیبن بچھائیں گے جس کو ازار بھی کہا جاتا ہے، پھر قمیص یا کفنی آپ بچھائیں گے جو ایک سائڈ بچھے گی، ایک سائڈ فولڈ کر کر رکھی جائے گی۔ عملی طریقہ آپ دیکھ پائیں گے۔ تیسرا کام دھجیا رکھنا، یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ لازمی بات ہے وہ میت کو اٹھانے کے لیے کوئی نہ کوئی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، تو اس موقع پر دھجیاں وغیرہ رکھی جاتی ہیں۔ اب کفن بچ چکا ہے، دھجیاں رکھی گئی ہیں اور آپ میت کو غسل دے چکے ہیں، اب آپ میت کو لے کر آئیں گے کفن پر۔ تو چوتھا مرحلہ میت کو کفن پر رکھنا۔ اب جب کفن پر میت کو رکھیں گے تو اب سینہ اور دل پر، یعنی دل پر یا رسول اللہ اور سینے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ کی انگلی سے لکھیں گے۔ انک، سیاہی وغیرہ استعمال نہیں کی جائے گی۔ آپ اس کا عملی طریقہ انشاءاللہ عز و جل ملاحظہ کریں گے۔ اگلا جو مرحلہ ہے وہ آپ کا قمیص پہنانا۔ چھٹا کام آپ کا یہ ہوگا کہ آپ قمیص پہنائیں گے۔ اب قمیص پہنا دی گئی تو ساتواں کام یہ ہوگا کہ آپ موضوع سجود، جن پر سجدہ کیا جاتا ہے، جو ہڈیاں وغیرہ سجدے میں استعمال ہوتی ہیں، ہاتھ ہے، پیشانی ہے، گھٹنے ہیں، پیر ہیں، ان پر آپ خوشبو لگائیں گے۔ یہ یاد رکھیے کہ گھٹنا ستر کے اندر ہوتا ہے، تو آپ اسے بلا حائل، بغیر کپڑوں کے اس کو ٹچ نہیں کر سکتے۔ اب آپ آٹھواں کام یہ کریں گے کہ پیشانی اور سینے وغیرہ پر مختلف چیزیں لکھی جاتی ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے مدنی وصیت نامے میں دی، جو کہ آپ نے سنا، تو وہ سارے کلمات آپ نے یہاں لکھنے ہیں، مدینہ مدینہ بھی لکھنا ہے۔ اب یہ آپ کا آٹھواں کام ہو گیا، یعنی یہ آپ کا آٹھواں مرحلہ مکمل ہو چکا۔ اب جب یہ آٹھواں مرحلہ مکمل ہو گیا تو نواں اور آخری کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے میت پر کفن ڈال دینا ہے، یعنی ازار اور لفافہ میت کے اوپر کرنا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے الٹی طرف اور اس کے بعد سیدھی طرف، یعنی پہلے تہبند کی الٹی سائڈ اوپر رکھیں گے، سیدھی اوپر رکھیں گے۔ آسان ہے یاد رکھنا کہ سیدھی سائڈ اوپر آنی چاہیے۔ اسی طرح لفافے کا معاملہ ہوگا کہ پہلے الٹی سائڈ پھر سیدھی سائڈ اور اس کو باندھ دیا جائے گا۔ یہ آپ 9 باتیں یاد رکھیں گے تو آپ کو کفن دینا بہت آسان ہو جائے گا۔ پہلی چیز آپ نے کفن کو دھونی دی، کفن کو دھونی دینے کے بعد دوسرا کام کفن بچھایا، تیسرا آپ نے دھجیاں رکھ دی، چوتھا آپ میت کو لے کر آ گئے کفن کے اوپر، پانچواں آپ نے دل اور سینے کے مقام پر، دل کے مقام پر یا رسول اللہ، سینے کے مقام پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا، پھر آپ نے چھٹا کام قمیص پہنا دی، ساتواں کام آپ نے اعضاء سجود، موضوع سجود جہاں پر سجدہ کیا جاتا ہے، جن اعضاء سے سجدہ کیا جاتا ہے، موضوع سجود سے آپ نے خوشبو لگائی۔ اس کے بعد آپ نے پیشانی پر بسم اللہ شریف لکھی ہے، دل پر اور سینے کی جانب، یہ جو ناف کے اوپر سے لے کر جتنا حصہ کفن کا ہے اس پر آپ نے مدنی پھول جو دیے گئے ہیں وہ لکھا، اور آپ نے اس کے بعد
کفن پہنا دیا. تو یہ 9 کام اگر آپ کو یاد رہیں گے تو آپ انشاءاللہ عز و جل بہت سارے مدنی پھولوں کے مطابق آرام سے کفن دے دیں گے. اور کفن پہنانے کا کوئی کام اللہ کی رحمت سے امید ہے آپ نہیں بھول پائیں گے. آئیے اس میں بات چیزیں احتیاط بھی ہوتی ہیں, عملی طور پر کیسے ہوگا آپ کو اس کا طریقہ دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب یہ 3 کپڑے آ گئے. اب ان تینوں کپڑوں کو سب سے پہلے وہی دھونی دینی ہے. 1 3 5 7 مرتبہ زیادہ زیادہ دھونی دیں گے. یہ دھونی جیسے دے دی گئی, خوشبو سلگا دی گئی, خوشبو پاس رہے تو یہی زیادہ بہتر ہے. اب آپ نے سب سے پہلے یہاں پر اب یہ وہ بڑی چادر بچھائی گئی جو سر اور پاؤں سے اتنی زائد ہوگی کہ جو باندھنے میں آ جائے. یہ بڑی چادر سب سے نیچے بچھائیں گے. پھر اس کے بعد وہ کپڑا کہ جو میت کے سر سے لے کر پاؤں تک ہے, اس کے بعد یہ وہ رکھا جائے گا. اب یہ تقریباً پاؤں کی طرف سے بھی اتنا اور سر کی طرف سے بھی اتنا چھوٹا ہوگا. یہ دوسرا کپڑا امید ہے ہمارے اسلامی بھائی کو, مدنی چینل کے ناظرین کو ادھر اٹھا کے پھر رکھ دیں. یہ وہ کپڑا ہے جو سر اور پاؤں سے تھوڑا سا چھوٹا ہے. اور یہ تیسرا وہ قمیص ہے جس کو ہم نے کاٹا تھا. اور یہ قمیص کی کیفیت کیا ہوگی, کیونکہ اب میت کو رکھنا ہے اس پر تو اس کی ایک سائیڈ کھول کر رکھیں گے. جیسے یہ فرض کر لیں یہاں میت کا سر آئے گا تو اتنا تھوڑا سا نیچے کے گردن سے یہ دونوں طرف بیچ میں بھی بالکل برابر رہے گی. اور یہ بیچ کا حصہ اس کی لائن کے اوپر آ گیا. اب یہاں سے اس کو ایسے آپ نے الٹ لینا ہے, یہ تاکہ میت یہاں سے اندر آئے گی تو یہ داخل کرنے میں آسانی. امید ہے سمجھ میں آ گیا سب کو, یہ بہت آسان ہے. یا پھر دیکھ لیجئے یہ جو کفنی ہے قمیص ہے, یہ قمیص سلی ہوئی نہیں ہے. اب یہ اس کا چونکہ اس کے اندر میت کا وہ سر داخل کرنا ہے تو اس کے لیے کیا صورت ہوگی کہ اوپر کا حصہ جو اوپر آئے گا اس کو ہم پہلے لپیٹ کے ایک سائیڈ پر اوپر کی جانب کر لیں گے, یہاں کر لیں گے. اور یہ نیچے والا حصہ ہے. اب میت کو یہاں پر رکھنا ہے. اس سے پہلے وہ دھجیاں ہیں, وہ دھجیاں آپ جو اس سے باندھا جاتا ہے, وہ دھجیاں اگر کمر کے نیچے ایک دھجی رکھی جاتی ہے وہ دھجی رکھ لیں گے تو آپ کو آسانی ہوگی میت, تاکہ پہلے جب میت کے رکھنے سے پہلے وہ دھجی رکھ لی جائے تاکہ تکلیف کم سے کم. یہ دھجی تقریباً کمر تک آ جائے گی. صحیح. اب جو غسل کے بعد جو کیفیت تھی, یہ وہ گیلا کپڑا ہے, میت کے بدن کو نرمی سے پونچھتے ہوئے تاکہ تکلیف بھی نہ ہو اور پانی کے قطرات وغیرہ ہیں وہ بھی نہ رہیں. ایک آپ نے کپڑا وہ رکھنا ہے جو خشک ہوگا. وہ خشک کپڑا یا خشک چادر آپ بعد میں استعمال بھی کر سکتے ہیں, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اب یہ خشک کپڑا جیسے بالفرض یہ وہ گیلا کپڑا تھا, اس کے اوپر اس طریقے سے اس انداز سے آپ نے ایسے اس انداز میں رکھیں گے کہ ستر بالکل ظاہر نہ ہو, ایسے ہی احتیاط کے ساتھ کہ اوپر والا کپڑا بھی گیلا نہ ہو. یہ وہ کپڑا رکھ دیا گیا. اب اس کے بعد میت کو اٹھا کر کفن پر رکھنا ہے. یہ اہم وہ سلسلہ ہے, اس کو بغور دیکھیں گے. امید ہے اس سے پہلے بھی آسانی سے سمجھ میں آیا, انشاءاللہ یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ ایک چادر ہے جو قبر میں اتارتے وقت بھی کمر کے نیچے رہے گی تو آسانی رہے گی. یہ چادر اچھی طریقے سے یہ چادر کمر کے نیچے رکھیں گے تو اٹھانے میں آسانی رہے گی. یہاں سے اٹھا کے اب کفن کے اوپر لے کے جانا. میت ہو رہا ہے اور کفن تیار ہے. یا نبی پانی سے سارا جسم میرا دھل گیا. یا نبی پانی سے سارا جسم میرا دھل گیا. نامۂ اعمال کو بھی غسل اب درکار ہے. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے. یہ کلمہ شریف ہاتھ کی جو آپ کی شہادت کی انگلی ہے اس سے لکھیں گے. دل کے مقام پر امیر سنت فرماتے ہیں یا رسول اللہ, اور اس طرح مختلف مدنی پھول بھی امیر سنت نے عطا فرمائے. اب جب یہ
کفن پر رکھا جائے گا تو یہ چونکہ سر کا حصہ تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے اس لیے اسے احتیاط سے کہ یہ گلے میں سے یہ کفنی کا حصہ گزر جائے. یہ کفنی کا پہنانے کا طریقہ. اس میں نیچے جو کپڑا ہے اس کو ہٹا دیا جائے. اب یہ پورے کا پورا ان کا جسم آ گیا. اب اعضائے سجود جو ہیں موضع سجود ان مقامات پر یہ عطر وغیرہ لگا لیں, خوشبو ہو وہ لگا لیں, کافور ہو تو وہ لگا لیا جائے. خوشبو جیسے اعضائے سجود ہیں, پیشانی ہے پیشانی پر اس کو لگا لیا جائے, ہاتھ ہیں تو ہاتھ پر, ہاتھ نکال کے ہاتھوں کے مقام پر, اور یہ دونوں پاؤں. اب اس میں ایک احتیاط جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی نے مطلب ایک مدنی ذہن عطا فرمایا, مدنی پھول عطا فرمائے کہ پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لی جائے. اور وہ لکھنی کس سے ہے؟ یہ روشنائی سے یا انک سے نہیں لکھی جائے گی بلکہ سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی ہے انگشت شہادت, اس کے اشارے سے بسم اللہ شریف لکھی جائے. تو اس میں بسم اللہ شریف لکھیں گے. جبھی میلی نہیں ہوتی دہن میلا نہیں ہوتا. تو ہم نے یہ کفنی تک کا حصہ سیکھ لیا کہ کفنی کے اندر جو کٹا ہوا حصہ تھا یہاں پر ہم نے سر داخل کیا, کفنی کا اوپر والا حصہ لے کے آئے. اب یہ دیکھیے میت کی بائیں سائڈ یہ ہے, یہ بائیں طرف ہے اور یہ دائیں طرف ہے. اب پہلے یہ بائیں طرف کا کپڑا اوپر آ گیا, پھر دائیں طرف, یہ دائیں طرف کا یہ اوپر آ گیا. اب یہ بائیں طرف سے لفافہ اور یہ دائیں طرف سے لفافہ, اور یہ دھجی تھی وہ جو ہم نے نیچے رکھی تھی, اس دھجی سے آپ یہ کمر کے حصے کو باندھ لیجئے. جب قبر میں اتارا جائے گا تو اس کو کھول دیا جائے گا. یہاں سر کی طرف کے حصے کو بھی ایسے باندھ لیا جائے. گرہ اس طرح کی لگائیں کہ بآسانی کھل جائے. یہ پورے کا پورا اب کفن کے اندر میت کو لپیٹ دیا گیا. اس کے بعد اس میں ایک احتیاط, جو میت کی چارپائی یا ڈولی بولتے ہیں اس کو, تو اس میں عام طور پر بعض جو ہیں وہ دونوں طرف سے کھل جاتی ہیں, جو سائڈیں ہوتی ہیں اس میں وہ چٹخنی لگی ہوتی ہے, کنڈی لگی ہوتی ہے, بعض ایک طرف سے کھلتی ہے. تو یہ یاد رکھیے کہ میت کو قبلے کی طرف سے قبر میں اتارنا یہ مستحب ہے, یہ بہتر ہے. تو اس طرف سے رکھا جائے. جیسے چارپائی ہے, چارپائی میت یہ رکھی ہے, تو اب میت کے قبلے کی طرف چارپائی رکھیں اور یہاں سے اٹھا کر ڈولی میں رکھیں تاکہ اس کی وہ چٹکنیاں جو ہیں سائڈ سے کنڈیاں جن کو کھول کے اتارا جاتا ہے میت کو, وہ آسانی سے اس میں رکھا جائے اور وہیں سے قبلے کی طرف سے اس کو اتارا جائے. یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی, یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی. مزید تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے tajheezottakfeen.dawatesslami.net. دلا غافل نہ ہو یکدم, یہ دنیا چھوڑ جانا ہے, بغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے.